کمائی کے لیے نکلا ہے تو یہ بھی اللہ کا ہی راستہ ہے. وَإِن كَانَ خَرَجَ هَذَا يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اگر یہ بوڑھے ماں باپ کے لیے حلال توشہ لینے کے لیے نکلا ہے تو یہ بھی اللہ کا ہی راستہ ہے. سمجھ آئی کہ انسان زندگی کے اندر کوئی بھی کاروبار کرتا ہے, کوئی بھی کام کرتا ہے, جب اس کام کو کرتے وقت اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنے کام کو چلاتا ہے, تو دکان پہ بیٹھنا بھی اس کا عبادت ہے, کیونکہ اس نے اذان ہوتے ہی دکان بند کرنی ہے. اس لیے آج جو مسلمانوں کا طرز عمل بن چکا ہے, نیک سے نیک آدمی سے بھی جب پوچھا جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, وہ کہتا ہے بس جی جہاں دانا لکھا ہے وہاں ہی رہنا ہے. حالانکہ یہ دنیاوی جواب ہے. اگر وہ اس جواب کے بدلے یہ کہہ دے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے میری ذمہ داری اس جگہ لگائی ہے کہ تو دین کی خدمت یہاں رہ کے کر, یا اگر وہ تجارت کرتا ہے تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تجارت, میں اس سنت کو اختیار کیے ہوئے ہوں اور یہ ذمہ داری میں یہاں ادا کر رہا ہوں. الفاظ کے بدلنے سے انسان کے تصورات بدلتے ہیں, اور تصورات اگر کلیئر ہو جائیں تو انسانی زندگی کا دھارا جو ہے وہ انسان کا درست ہو جاتا ہے. ایک وقت تھا کہ جب گھر سے ایک شخص روانہ ہوتا, آج تو شاید یہ باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ملتی ہیں, شاید کہ اللہ کرے ایسے گھرانے موجود ہوں جن میں یہ بات دیکھی جا سکے کہ ایک عورت اپنے خامد کو جب الوداع کہنا چاہتی تو دروازے تک آتی. آج تو وہ دعا بھی یاد نہیں ہے ایک مسلمان کو کہ الوداع کرتے وقت دعا کون سی پڑھنی چاہیے. دروازے پہ کھڑا کر کے کہا کرتی تھی ایاک وکسب الحرام فإنا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار. دیکھنا, حرام سے بچ جانا, میں اور میرے بچے بھوک برداشت کر سکتے ہیں, تکلیف دنیا میں برداشت کر سکتے ہیں, لیکن کل قیامت کو آگ برداشت نہیں کر سکیں گے. ما اروع هذه الكلمات المضيئة. کتنے پیارے کلمات ہیں, لیکن آج اگر دروازے پہ پہنچ کر بیوی اگر کچھ کہنا چاہتی ہے تو ایک فٹ لمبی لسٹ تو آپ کو دے گی کہ یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں, یہ واپسی پہ لیتے آئیے گا. امن الحلال ام من الحرام. اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ تم حلال مال سے لے کے آؤ یا حرام مال سے لے کے آؤ, اس کو تو یہ چیزیں چاہیے. تصورات جب سے بدلے ہیں انسان کے, مسلمان کے, اس کے اعمال میں تبدیلی آئی ہے. جب اعمال میں تبدیلی آئی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت کیسے نازل ہو. تو بات یہ کر رہے تھے, یہ ایک پہلو ہے انسانی زندگی کا جس کو آپ عبادت بنا سکتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اس پہلو کو گزارے. خرچ کرنے کا پہلو آتا ہے. کتنے لوگ بہت سارا مال رکھنے کے باوجود بخیل ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اپنے بچوں یا گھر والوں پہ یا کم از کم اپنے دینی بلندی کے لیے استعمال نہیں کرتا, تو یہ زندگی نہیں بلکہ شرمندگی ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ وما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ وفي رواية أخرى وهو يحتسبها. تمہاری زندگی اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے 90 سال کی بنائی ہے, 90 سال کے اندر جو مال بھی تم نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا ہے, شرط یہ ہے, ذمہ داری ہے بیوی پہ خرچ کرنا, اس کی جائز ضروریات کو پورا کرنا, یہ واجب ہے, یہ ضروری ہے. اور نکاح کے وقت ہم قبول کہہ کے یا قبل تو کہہ کر اس بات پہ اقرار کر چکے ہیں
کہ اس کا نان و نفقہ ہماری ذمہ داری ہے. باوجود ذمہ داری کے جب انسان نیت یہ بنا لے کہ خالق و مالک میں تجھے بھی راضی کرنا چاہتا ہوں، ذمہ داری تو ہے ہی ہے، تو راضی ہو جانا. 90 سال کے اندر جو تم نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا ہے، جو تم نے اپنی اولاد پہ خرچ کیا ہے، جو تم نے اپنے خادم نوکر پہ خرچ کیا ہے، کوئی انسان کسی پہ خرچ کرے نہ کرے اپنے آپ کو تو کچھ نہ کچھ کھلاتا ہے. نیت یہ کر کے انسان اگر کھلاتا ہے یا کھاتا ہے کہ اللہ مجھے بھی قوت دے، میں تیرے دین کی بلندی کا سبب بنوں، تیری عبادت میں دل لگاؤں، تو 90 سال میں کروڑوں روپے تم نے اگر اپنی جان پہ، اپنی بیوی پہ، بچوں پہ اور نوکروں پہ خرچ کیے ہیں، کل قیامت کو خالق و مالک اس کو تمہارے نام اعمال میں صدقہ بنا کے لکھ دے گا. اور صدقہ عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو عموماً مسلمان بھولتے ہیں، جس کے نتیجے میں گھروں کے اندر بربادی آتی ہے، وہ کیا ہے؟ مال کو جوڑتے جائیں گے، جائز ضرورت کو بھی پورا کرنے سے گریز کریں گے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار انفقته فی سبیل اللہ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقته فی رقبہ ودینار انفقته علی اہلک. 4 دیناروں کا تذکرہ کیا. ایک تم اللہ کی راہ میں دے دو، ایک کسی کی گردن آزاد کرنے کے لیے خرچ کرو، ایک مسکین کو دو، اور ایک اپنی بیوی پہ خرچ کرو، اس کی جائز